السلام علیکم دوستو، اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعات بڑھ گئے تو کیا یہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرق وسطی پہلے بھی کئی تنازعات اور جنگ کا مرکز رہا ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کی دشمنی کو ماہرین دنیا کے خطرناک دشمنیوں میں شمار کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا، اس کی پیچھے اصل وجوہات کیا ہے، اور اگر یہ تنازع آگے بڑھ گئی تو دنیا کے لیے اس کی کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مشرق وسطی کئی دہائیوں سے تنازعات اور جنگوں کا مرکز رہا ہے، اور یہاں مختلف طاقتور ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور انہیں میں سب سے خطرناک دشمنی ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان صرف براہ راست جنگ نہیں بلکہ اسرائیل کی خطے میں مختلف کارروائیاں بھی کشیدگی بڑھاتی ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی مداخلت اور فضائی کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھاتی ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں اور حملے انسانی زندگی اور شہری علاقوں پر اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات نہ صرف خطے میں جنگ بڑھا دیتے ہیں بلکہ ایران کو بھی جواب دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی آج کی نہیں بلکہ کئی دہائیوں پرانی ہے۔ 1979 میں انقلاب کے آنے کے بعد ایران نے اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا، اور دوسری طرف اسرائیل ایران کی نیوکلیئر پاور کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ یہ دشمنی آج بھی دنیا کی عالمی سیاست اور مشرق وسطی کے استحکام پر بہت گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، لیکن اصل غلطی کہاں؟ دونوں ممالک پہلے براہ راست جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے ملکوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس، ایران دفاع میں مدد کر رہا تھا، لیکن اب اسرائیل نے براہ راست حملے شروع کیے، اور اسرائیل کی زیادتیوں اور غلطیوں نے خطے میں جنگ کو دعوت دی ہے۔ اسرائیل کی یہ حرکتیں دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور دنیا کو خدشہ ہے کہ کہیں تنازع بڑے بحران میں تبدیل نہ ہو جائے۔ گزشتہ دنوں میں میزائل حملوں اور ڈرون حملوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جس سے خطے میں خوف اور غیر یقینی صورتحال بڑھ گئے ہیں۔ صرف کلی جنگ نہیں بلکہ خفیہ آپریشن اور سائبر حملوں نے بھی اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کشیدگی اس طرح بڑھتی رہی تو اس کے اثرات صرف مشرقی وسطی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ کیا یہ تنازع ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا سفارتکاری اس بحران کو روک لے گی؟ آنے والا وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ شروع ہو گئی تو یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات محسوس کر سکتی ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ ہے، جو ہر مشکل وقت میں اس کی فوجی اور سیاسی مدد کرتا ہے، اور دوسری طرف ایران کو روس اور کچھ دیگر ممالک کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، جس سے یہ تنازع مزید خطرناک بن سکتا ہے۔ اگر بڑی طاقتیں جنگ میں شامل ہو گئے تو یہ ایک علاقائی جنگ سے بڑھ کر عالمی بحران بن سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جنگ کی بجائے سفارتکاری ہی دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا سکتی ہے۔ اگر یہ تنازع پورے مشرق وسطی میں پھیل گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر محسوس ہوں گے۔ جیسا کہ تیل کی قیمتیں اس بحران کی وجہ سے پہلے ہی بڑھ چکی ہے، عالمی معیشت سخت متاثر ہو رہی ہے، اور بڑی طاقتیں براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تنازع پوری مشرق وسطی میں پھیل گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر محسوس ہوں گے۔ عالمی سطح پر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی طاقتیں اس صورتحال پر براہ راست نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال پوری دنیا کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن رہی ہے۔ اور آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ سب کچھ تیسری عالمی جنگ کی نشانی ہے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔